الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ ہو سکتا ہے آج رمضان کا آخری دن ہو اور آج رات چاند نظر آئے، تو اس طرح سے چند گھنٹے رمضان کے ہمارے لیے باقی رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جو دعا تعلیم فرمائی ہے شب قدر کے لیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بلا شبہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، بس آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کے مطابق عبادت کا حق تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء، رسول، خدا کے برگزیدہ بندے، وہ بھی قیامت کے روز کہیں گے کہ ما عبدناک حق عبادتی وما عرفناک حق معرفتی، کہ ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ انسان نہایت ہی کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کے مطابق وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، کیونکہ جو خدا کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ عبادت کر کے بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے عبادت میں بہت کوتاہیاں ہو گئیں۔ جب خدا کے برگزیدہ اور مقرب بندوں کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ کس شمار میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، نالائقوں کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید کے پاس ایک دیہاتی آدمی پانی لے کر آیا۔ اس کے دیہات میں پانی کا ایک چشمہ تھا، اس کا پانی بہت میٹھا تھا، گاؤں میں علاقے میں شہرت تھی، تو اس نے سوچا کہ اتنا میٹھا پانی بادشاہ کو کہاں ملتا ہوگا، تو اس نے اس پانی کو مٹکے میں رکھ کے، مٹکے کا منہ باندھ کے طویل سفر کر کے ہارون رشید کے پاس پہنچا اور اس نے پیش کیا کہ آپ کے لیے یہ پانی لے کر آیا ہوں۔ تو ہارون رشید نے سپاہیوں سے کہا کہ یہ پانی اٹھا کر رکھو، اور پھر اس کے بعد
سپاہیوں سے یہ کہا کہ اس میں اشرفیاں ڈال کر اسے دے دو، تو چنانچہ وہ اشرفیاں اسے دے دی گئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا پانی اتنا اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے بادشاہ نے مجھے اشرفیاں دی۔ ہارون رشید نے کہا کہ اسے واپس لے جاتے وقت دجلہ کے کنارے سے لے جانا، وہ دریا جو بغداد میں بہتا تھا۔ جب یہ وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ میں یہ پانی پی لوں۔ لوگوں نے کہا اچھا پیو۔ اس نے پیا تو اس کا پانی اس کے چشمے کے پانی سے بھی بہتر اور میٹھا تھا۔ تو پہلے تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اشرفیاں مجھے میرے پانی کے بدلے میں ملی، لیکن اب اسے معلوم ہوا کہ اس پانی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اس سے بہتر پانی کا دریا، اس کی نہر بادشاہ کے پاس بہہ رہی ہے۔ اس ایک مٹکے پانی کی بادشاہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں، لیکن بادشاہ کریم ہے، سخی ہے، نالائقوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے یہ اشرفیاں یوں ہی دے دی ہیں، پانی کا بدل نہیں۔ بس ایسے ہی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری عبادت کے بدلے میں مجھے ملے گا۔ عبادت اللہ تعالیٰ اس عبادت کی وجہ سے دیتے ضرور ہیں، لیکن وہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ باقی ہماری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا۔ عمل ذریعہ بنتا ہے اس درجے میں کہ عمل اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہوتا ہے۔ عمل کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیتا ہے، مگر وہ عمل اپنی ذات میں ایسا نہیں ہے کہ اس کا بدلہ اتنا دیا جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا، اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا۔ اللہ فضل فرما دیں گے، مہربانی فرما دیں گے، بس۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی بس اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو انسان کو عمل کرنا ہے، اپنے عمل پر نظر نہیں رکھنا ہے، اپنے عمل کو اس قابل نہیں سمجھنا ہے کہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فضل، اس کی رحمت، اس کی مہربانی کا امیدوار ہونا ہے۔ اپنے عمل کو ناقص سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگتے رہنا ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ بعض وقت انسان اپنی نادانی سے کچھ اعمال زیادہ کرنے لگتا ہے تو اس کی نظر اپنی ذات پر ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے پاس تربیت کی جاتی ہے، اور اس تربیت کے نتیجے میں انسان کو جو صحیح کیفیت حاصل ہونا چاہیے وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ ہم سب اس دعا کا معمول کریں، کیونکہ وہ دعا شب قدر کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہر وقت کے لیے وہ دعا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، بس آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی کا انسان طلبگار ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ کس لیے اللہ نے دیا؟ معافی اور مغفرت کے لیے دیا، گناہوں کی بخشش اور معافی کے لیے دیا۔ اس لیے جس نے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی، معافی اور مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیا، اس کے لیے یہ رمضان قیمتی ہو گیا۔ اور اگر خدا نخواستہ رمضان یوں ہی گزر گیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت حاصل نہیں کر سکے تو اس کے لیے بہت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کا یہ روزہ
انسان کے لیے بڑے روزے کی تربیت ہے۔ بڑا روزہ پوری زندگی کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے اس لیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری والے بن جاؤ۔ یہ روزے اس لیے ہیں، روزے سے انسان ہوتا ہے تو انسان کھاتا پیتا نہیں ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، مگر پھر بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا اپنے حلق میں نہیں اتارتا۔ اگر روزے دار سے کوئی کہے کہ بھئی کچھ کھا لو، تو روزے دار کہے گا کہ میں نہیں کھا سکتا اس لیے کہ میں روزے دار ہوں۔ کچھ پانی پی لو، روزے دار کہے گا کہ میں پانی نہیں پی سکتا اس لیے کہ میں روزے دار ہوں۔ بعض وقت آدمی کو روزے کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے، گرمی کی وجہ سے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، مگر پھر بھی انسان اخیر حد تک کوشش کرتا ہے کہ میں ایک پانی کا قطرہ بھی نہ پیوں، اور اہتمام کرتا ہے کہ میں افطار تک اسی طرح سے رہوں۔ بس یہی تربیت ہے پوری زندگی کے لیے۔ زندگی میں بھی انسان کو اللہ کے احکام کا پابند رہنا ہے۔ مسلمان کے لیے حلال حرام کی پابندی ہے۔ مسلمان آزاد نہیں ہے، مسلمان اپنی مرضی پہ چلنے والا نہیں ہے۔ جسے اپنی مرضی پہ چلنا ہو تو پھر اسے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ جس کو اپنی مرضی فدا کرنا ہے، فنا کرنا ہے، بس اسی کو اس میں قدم رکھنا۔ اپنی مرضی ختم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی مرضی ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اب زندگی میں بھی مختلف مرحلے ایسے آتے ہیں کہ یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، تو اب مسلمان کا امتحان ہے۔ بڑے روزے کی تربیت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ رمضان کا فائدہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ تقوی کا فائدہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر حاصل ہوا ہے تو جیسے روزے میں انسان یہ کہتا ہے بھائی میں روزے دار ہوں، میں نہیں کھا سکتا، میں روزے دار ہوں، میں پانی نہیں پی سکتا۔ اگر کوئی جیسے حدیث میں ہے کہ جس کا روزہ ہو، اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے بد کلامی کرنے لگے فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، دوسرا کوئی آدمی اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو روزے دار کو چاہیے کہ روزے دار یہ کہتے کہ دیکھو بھائی میں روزے سے ہوں۔ تم اگر بد زبانی کرو گے، گالی گلوچ کرو گے، میں ویسا جواب تم کو نہیں دے سکتا، میں بھی تم سے بد زبانی گالی گلوچ نہیں کر سکتا۔ میں کیوں؟ میں روزے دار ہوں۔ بس اسی طرح پوری زندگی میں انسان کے سامنے کام آئیں، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو۔ اب بڑے روزے کا فائدہ حاصل ہوا ہے، تربیت حاصل ہوئی ہے، تو مسلمان کہے گا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے، میرا روزہ موت تک کا روزہ ہے، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ شراب پی لو، مسلمان کہے گا ہرگز نہیں پی سکتا، مر سکتا ہوں مگر شراب نہیں پی سکتا میں، جوا نہیں کھیل سکتا میں، لاٹری میں حصہ نہیں لے سکتا میں، سود نہیں لے سکتا میں، نشہ نہیں کر سکتا میں، حرام میں نہیں کر سکتا۔ اگر یہ فائدہ حاصل ہوا تو پھر روزے کا فائدہ حاصل ہوا۔ اگر یہ بات نہیں پیدا ہوئی تو لعلکم تتقون والا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رہو، روزہ تربیت کے لیے ہے، روزے کی حالت میں گناہ سے بچنا ہے۔ چھوٹا روزہ بڑے روزے کی تربیت کے لیے ہے، پوری زندگی گناہ سے بچنا ہے۔ رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں؟ تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقوی کوئی ایسی چیز ہے کہ بھئی بہت بڑا ولی بزرگ کوئی ہوگا تب وہ تقوی اختیار کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تقوی ہر مومن پر فرض ہے، ہر مومن پر فرض ہے۔ تقوی کا جو کم سے کم درجہ ہے وہ ہر مومن کو ہونا ہے، اور وہ کم سے کم درجہ کیا ہے؟ فرائض اور واجبات ادا کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا، بس اتنا ہی۔ فرائض و واجبات کی پابندی کرنا
محرمات سے پرہیز کرنا، نماز کی پابندی۔ مگر کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں تو بہت پابند ہیں نماز کے، رمضان کے بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، 5 وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ تو بھئی رمضان گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے کہ رمضان کے بعد بھی نماز کی بھی پابندی کریں گے، جماعت کی بھی پابندی کریں گے۔ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، عام دنوں میں بھی مغرب میں نمازی زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن جیسے مغرب میں نظر آ رہے ہیں ویسے فجر میں نظر آنے چاہیے۔ ہر مسجد میں فجر میں ویسے نمازی نظر آنے چاہیے۔ نماز اہم فریضہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت واضح ہیں اس سلسلے میں، اور آپ نے نماز چھوڑنے کو کفر بتایا ہے۔ تو نماز کی پابندی، روزے، رمضان کا مہینہ آئے روزے کی پابندی، حج اگر فرض ہو حج کرنا، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو پوری طرح سے زکوٰۃ حساب کر کے مکمل زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مسلمان کے لیے فرائض ہیں۔ فرائض کی پابندی، سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ بعض اوقات آدمی چھوٹی چھوٹی مستحب چیزوں کا بہت اہتمام کرتا ہے مگر فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن سارے مستحبات بھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے متعلق فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صام، کہ جو شخص رمضان کا ایک فرض روزہ بغیر کسی عذر اور بیماری کے چھوڑ دے، اب اس کی تلافی کرنا چاہے، اس کی تلافی کرنے کے لیے عمر بھر نفل روزے رکھے، تو فرمایا کہ عمر بھر کے نفل روزے بھی رمضان کے فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ کہ گناہ معاف ہونے کے لیے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، رکھ کے توڑا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا، لیکن جہاں تک اس روزے کا اجر و ثواب اور اس روزے کی برکت ہے، وہ پوری زندگی نفل روزہ رکھتا رہے تب بھی اس ایک روزے کا اجر و ثواب اسے پھر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو فرض کا مقام اتنا زیادہ، نماز جو فرض ہے اس کی بہت اہمیت ہے، روزہ جو فرض ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ اگر فرض ہے، زکوٰۃ اہتمام سے دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، مگر زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد اور قتال کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ لوگ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر وہ حضور کے زمانے میں اونٹ زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اونٹ کے ساتھ اونٹ کے گلے میں رسی دیتے تھے، اور آج وہ یہ کہیں گے کہ ہم اونٹ دیں گے مگر رسی نہیں دیں گے، تو بھی لڑائی لڑوں گا میں۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ایک تاریخی جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ کیا دین میں کمی کی جائے گی میرے جیتے جی، میں زندہ رہوں اور دین میں کمی ہو جائے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا مجھے بھیڑیے کھا جائیں گے، تب بھی میں اکیلا لڑائی لڑوں گا، مگر میں ان سے لڑائی لڑوں گا جو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو زکوٰۃ اہم فریضہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہو گئی، مرد ہو عورتیں ہوں، جن کے پاس بھی مال ہو ان کو اپنے مال کی زکوٰۃ پورا حساب کر کے دینا۔ زکوٰۃ نہیں دیں گے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اژدہے کی شکل میں اس کے اوپر مسلط کریں گے، وہ گلے میں لپٹ جائے گا، ڈنک مارے گا جبڑوں پر، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور حدیثوں میں ہے کہ اس کے جسم کو داغا جائے گا اس سونے سے، اس چاندی سے جس کو اس نے جمع کر کے رکھا تھا۔ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ قرآن مجید میں بھی ہے یہ موجود۔
قرآن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو اس سے ان کے چہروں کو، ان کی پشتوں کو، ان کے جسم کو داغا جائے گا قیامت کے روز، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طرح سے حج فرض ہو جائے تو حج کرنا۔ بہت سے لوگ حج ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، بہت سارے کارہائے خیر کرتے رہتے ہیں، مگر حج ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، بہت لیٹ کرتے رہتے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کچھ صحیح ہو جائیں گے تب حج کریں گے۔ آپ نماز کو اس لیے مؤخر نہیں کرتے نا، جب میں نیک بنوں گا تب نماز پڑھوں گا، نیک بنوں گا تب روزہ رکھوں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب نماز پڑھوں گا، تب روزہ رکھوں گا۔ ایسے ہی آپ حج میں بھی مؤخر نہیں کر سکتے، حج فرض ہو گیا، حج ادا کرنا ہے۔ شوال ذی قعدہ میں اب تک عمرے کے ویزے نہیں لگتے تھے، مگر اب عمرے کے ویزے لگنے لگے ہیں، اور اس کے مسائل علماء سے معلوم کریں۔ مگر میں اس وقت صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ جو لوگ حج کر سکتے ہیں وہ عمرے نہ کریں، حج کریں پہلے۔ جن کو اللہ نے حج کی استطاعت دی ہو ان کے لیے عمرے نہیں، ان کو پہلے حج کرنا ہے۔ حج فرض ہے، آپ کا حج نہیں ادا کرتے، عمرے ادا کرتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے، اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حج میں آؤ، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم عمرے میں تو آئیں گے مگر حج میں نہیں آئیں گے۔ بھائی اپنی مرضی میں چلاؤ، اللہ کا حکم پورا کرو۔ تو فرائض ادا کرنا، محرمات سے بچنا، جو چیزیں حرام ہیں قرآن حدیث میں وضاحت کے ساتھ ان کی حرمت، ان کی ممانعت بیان کر دی گئی ہے، ان سے بچنے کا پورا اہتمام۔ بس اتنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، یہ تقویٰ کا کم سے کم درجہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے نصرت اور مدد کے جتنے وعدے فرمائے ہیں وہ سب تقویٰ پر فرمائے۔ آج مسلمانوں کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، حالات کیسے صحیح ہوں گے؟ تقویٰ سے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تقوی اختیار کرو، اور جیسے میں نے کہا تقوی کا مطلب یہ نہیں بہت بڑا بزرگ ہی کرے گا تقوی اختیار۔ فرائض کی پابندی، محرمات سے بچنا، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچو۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں میں بھی پہلے کے مقابلے میں شراب نوشی آ گئی ہے، استغفر اللہ۔ مسلمان اور شراب پیے، الخبائث ہے، نشے کی عادتیں آ رہی ہیں، شراب کی عادت آ رہی ہے، اور بہت ساری حرام چیزوں کی برائی دل سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ کسی حرام کا کرنا وہ انسان کو فاسق بناتا ہے، گناہگار بناتا ہے، لیکن کسی حرام کو حلال سمجھنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ شراب پی رہا ہے مگر حرام سمجھ رہا ہے تو مسلمان باقی ہے بھی وہ، لیکن اگر وہ اسے حلال سمجھنے لگے تو مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ مگر اس وقت گناہوں کا پھیلاؤ اتنا ہو گیا ہے کہ بہت سے گناہوں کے متعلق لوگ یہ بولنے لگے ہیں سب چلتا بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا مطلب ہے سب چلتا ہے؟ وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، ہم بول رہے ہیں چلتا، تو کیا مطلب ہے پھر؟ یہ چلتا تو پھر مسلمان کیوں ہیں؟ کیسے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ نہیں چلتا۔ جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے، مگر گناہوں کے عام ہو جانے کی وجہ سے، برائیوں کے عام ہو جانے کی وجہ سے اب بعض برائیوں کا احساس بھی دل سے نکلتا جا رہا ہے، لوگ اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں، اور یہ خطرناک بات۔ تو بہرحال رمضان کا آخری وقت ہے، استغفار کا اہتمام، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور رمضان کے بعد بھی تقویٰ والی زندگی گزارنا، اس چھوٹے روزے سے بڑے روزے کی تربیت حاصل کرنا، پوری زندگی ویسے گزارنا جیسے روزے میں گزار رہے تھے۔ روزے میں بول رہے تھے کہ میں نہیں کھا سکتا اس لیے کہ میں روزے دار ہوں، میں نہیں پی سکتا اس لیے کہ میں روزے دار ہوں، ایسے ہی پوری زندگی دیکھتے رہو میں مسلمان ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، میں عیب چھپا کے مال نہیں بیچ سکتا،
میں جھوٹی قسم کھا کے مال نہیں بیچ سکتا، میں شراب نہیں پی سکتا، میں پڑوسیوں کو نہیں ستا سکتا، میں مخلوق پہ ظلم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ بات پیدا ہوئی تو روزے کا فائدہ ہم نے پورا حاصل کیا، اور اگر خدا نخواستہ یہ بات نہیں پیدا ہوئی تو فرض تو ادا ہوگا، فرض چھوڑنے کے گناہ سے تو بچ گئے، مگر روزے کا جو فائدہ اور روزے کی جو برکت حاصل ہونا چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مبارک مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی معافی اور مغفرت سے ہمیں سرفراز فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔